فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ حامیم السجدہ جو قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے، اس کی چند آیات 33 سے لے کر 36 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں بعض بنیادی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو یقیناً ہمیں اپنی زندگی میں مختلف موقعوں میں سامنے رکھنی چاہیے، اور اس خاص گھڑی میں اگر یہ آیات یاد آ جائیں تو پھر اس کے مطابق اپنے رویے کو اور اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے ہمیں یاد دلائی اور بات پہ سمجھائی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے نظریات کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور انہیں اپنا ساتھی بنا کر، اپنا کارکن بنا کے، اپنا مرید بنا کے ان سے وہ مختلف فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ شخص سب سے بہترین ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ گویا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اور فائدوں کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ تو دنیا کا عام چلن ہے، عام معمول کی بات ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے۔ جزوی فائدہ یقیناً حاصل کرنا چاہیے، نقصان سے بچنا چاہیے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھی سامنے ضرور رکھنی چاہیے، اور وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ سامعین گرامی، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور میں جن کے سامنے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہاں مسجد میں آنے والے تو سبھی کے سب لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو مانیں یا میں اللہ کو مانوں یا ہم سب اللہ کو مانیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن حقیقت میں انسانی زندگی میں جب کوئی خاص وقت آتا ہے، جب وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مخالفت، کوئی موافقت، جب وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کام کرنے کے دوران، اس موقف کو اختیار کرنے کے دوران یہ دیکھنا کہ اس حوالے سے اللہ کی تعلیم کیا ہے، یہ ہے در حقیقت اللہ کی طرف بلانا۔ صرف یہ اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، اور یہ بات ہم نے بارہا آپ کے سامنے ذکر کی، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ مکہ کے بت پرست بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہے۔
اللہ کی طرف بلانے کا بنیادی مطلب یہاں یہ ہے کہ ہم زندگی کے مختلف موقعوں پر جو فیصلے کرتے ہیں، جو ڈیسیژنز لیتے ہیں اور جو رویے اختیار کرتے ہیں، ہر فیصلے اور ہر رویے میں یہ سوچنا، یہ دیکھنا کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے نسبتاً، کیونکہ ہم انسان جو کام بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں اکثر موقعوں پر محض اپنی ذاتی پسند اور ناپسند، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یا پھر اس معاشرے میں موجود روایتیں، رواج، رسم جس کا چلن عام ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جناب ایسا تو سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے جو سب کر رہے ہیں۔ تو ان موقعوں پر یہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے، لوگوں کو یہ بتانا، انہیں یہ سمجھانا، خود بھی اس کو اختیار کرنا، یہ ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کا اختتام جس جملے پر کیا وہ یہ کہ تم میں سے سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اچھے عمل کرتا ہو، اور اس نے اچھا عمل کیا۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا میں مسلم ہوں یا میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اب یہ بنیادی نقطہ سمجھانے کے بعد اب انسانی زندگی کا ایک خاص موقف بتایا جا رہا ہے کہ اب اس پر غور کرو اور پھر دیکھو کہ ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے لوگو، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بہتر برتاؤ کرنا اور اس کے مقابلے میں برائی کرنا، بدسلوکی کرنا، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے نتائج کے اعتبار سے دونوں کے الگ الگ نتیجے ہیں، اچھائی کا نتیجہ الگ، برائی کا نتیجہ الگ، حسن سلوک کا نتیجہ الگ اور بد سلوکی کا نتیجہ الگ، امن اور صلح کر لینا اس کا نتیجہ الگ اور لڑائی اور دنگا فساد کر لینا اس کا نتیجہ الگ۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو ایک نہ سمجھیں، دونوں کے نتائج بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ اصول سمجھانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس اصول پر قائم رہنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے۔ اصول کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، بنیاد سمجھ میں آ جائے پھر راستہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے اس تک پہنچنے کا، اس منزل کو حاصل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس کا راستہ بتایا۔ راستہ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا ثبوت قدم قدم پر ہمیں دینا پڑے گا اور دینا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ثبوت بھی دیں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اگر زندگی میں کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، بدسلوکی کرے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے باقاعدہ اس کی تعلیم کا حصہ ہے، کیونکہ برائی کا جواب برائی سے دینا یہ تو دنیا کا عام چلن ہے۔ شیطان اسی پر انسان کو اکساتا ہے۔ کسی شخص نے ایک گالی دی تو جب تک 2-4 گالیاں نہ دے دی جائیں، اس کو سنانا دی جائیں، اس وقت دل کو چین نہیں آتا۔ اور اگر کوئی شخص صبر کر کے ضبط کر بھی لے اور اس کی گالی کا جواب نہ دے تو آس پاس کے 2-4 لوگ وہ اس کو اکساتے ہیں، اور بزدل بن گئے ہو تم، ڈرپوک بن گئے ہو، وہ تمہیں کیا سنا کے چلا گیا اور تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ گھر میں خواتین، بازاروں میں لوگ، وہ پھر اس کے برعکس لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننا کیا ہے؟ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسری طرف معاشرے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بڑھ کر زیادتی کرو۔
تاکہ آئندہ اس کی جرت نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ جاہلانہ رویہ کوئی آج کا نہیں ہے، قدیم زمانے سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ عرب دنیا کا ایک بہت مشہور شاعر گزرا ہے، اور اس زمانے میں شعراء عام طور پر اپنے قبیلوں کی تاریخ اور اپنی روایات کو اپنے شعروں کے ذریعے سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے عربی قدیم شاعری کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی تاریخ ہے، ان کے قبیلوں کی کہانیاں، ان کے قبیلوں کی تاریخ ہے۔ تو اس میں ایک مرتبہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ خبردار ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، ہم سے زیادہ بدتمیز اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کا کوئی لین دین تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس شخص نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آتے ساتھ ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سن رہے تھے اور مسکراتے رہے۔ ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے اور صبر کرتے رہے، اپنے غصے کو اپنے اندر دبا کے رکھا انہوں نے۔ جب بات ذرا زیادہ بڑھ گئی تو اچانک ابو بکر صدیق نے بھی جواب میں اس کو سنانا شروع کر دی۔ جب ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور آپ اس مجلس سے اٹھ کر چل پڑے۔ ابو بکر صدیق بھی پیچھے پیچھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ کیا مجھے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اسے، اور اللہ نے اپنے رسول کو تو یہ قدرت عطا کر رکھی تھی کہ وہ فرشتوں کو یوں دیکھتے تھے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو تو فرشتہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ابو بکر کی طرف سے اس بدتمیز آدمی کو جواب دے رہا تھا، اور کہا کہ ابو بکر جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ درمیان میں سے ہٹ گیا اور وہاں شیطان آ گیا، تو میں تو شیطان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا رویہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ سامعین گرامی، میں بھی اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سے بیان کر رہا ہوں اور آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں تو وہ کام آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایمان قبول کر لینا اور اسلام پر قائم رہنا یہ بھی تو کوئی آسان نہیں ہے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ اسی مشکل کام کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا، اس کی جنتیں، اس کی نعمتیں، اس کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر۔ کسی مشکل سے گزریں گے، کوئی امتحان دیں گے تب تو پتہ چلے گا۔ اس اعتبار سے آج کی اس آیت میں جو پہلی بات ہمیں سکھائی گئی وہ یہ کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے لوگو برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا۔ اگر تم نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ دوسرے کی زیادتی کو قبول کر لیا، برداشت کر لیا، بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ایک عطا کریں گے، دنیا میں بھی۔ فرماتے ہیں رب ذوالجلال فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
اگر تم نے زیادتی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا شروع کر دیا اور اس کو عادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے گا، تمہارے مخالفین کو تمہارا حمایتی بنا دے گا، تمہارا ساتھی بنا دے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا، مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدتمیزیاں کیں، آپ علیہ السلام نے اس پر جو صبر کیا اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، تو غالب اکثریت ان مخالفین کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ جن کے اندر ذرا سی بھی اچھی فطرت موجود تھی وہ یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور یہ کیسے رسول ہیں کہ ہم زیادتی کرتے ہیں اور یہ اس زیادتی کے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس مقام کو دیکھا ہوگا انہوں نے، جب آپ طائف کے میدان میں گئے تھے اور وہاں کی وادیوں میں 10 روز تک مخالفین کی مخالفتیں سہتے رہے، اور واپسی پر تو باقاعدہ پتھر کھائے آپ نے، گالیاں تو الگ بات ہے، پتھر تک کھائے۔ اور اس جگہ پر آ کے جہاں بیٹھے، جبریل امین جہاں تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اگر حکم دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان سارے قبیلے والوں کو پیس کے رکھ دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے توقع ہے کہ ان کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب اس طائف کی وادی میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بت پرست ہو، بلکہ فتح مکہ کے ساتھ ہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور انہی میں سے بے شمار لوگ آپ کے جانثار بن گئے۔ یہ صرف 1400 برس پہلے کی بات نہیں ہے، ہم ان مثالوں کا تذکرہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین مثالیں ہیں، سب سے بہترین۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اب بھی دنیا میں ایسے بے شمار لوگ، آپ کے اپنے خاندانوں میں، آپ کے اپنے گلی محلوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے یقیناً، کہ جنہوں نے اچھا سلوک کیا برائی کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت میں اضافہ ہی کیا، ان کی تقریب میں اضافہ ہی کیا۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس پر صبر کرنے والے لوگ ہی اس منزل کو پہنچ سکتے ہیں، اس اجر کو پہنچ سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ جملہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس مقام پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو زیادہ اچھے نصیب والے ہیں، جس کا نصیبہ اچھا ہے، وہ لوگ اس طرح کے کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی زیادتی کر بھی دے تو اسے معاف کر دینا، نہ صرف معاف کر دینا بلکہ اچھا سلوک کر دینا اور اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا، یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ تو اگر ہم واقعی دنیا میں اچھے نصیبوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ رویہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود اس پر عمل کریں، خود اس پر عمل کریں۔ زندگی میں روزمرہ میں ہزارہا اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، خاندان میں بھائی بہن، سگے بھائی بہن آپس میں بعض اوقات کسی بات پر الجھ پڑتے ہیں تو خناس فوراً دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ایسی تیسی کر دو، اس کی مجال کیا ہے کہ تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اور وہ آدمی اس چند لمحوں کی جو غصے والی حالت ہے اس پر قابو نہیں پاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر کر دیتا ہے جس پر وہ زندگی بھر اگر پچھتاتا بھی رہے تو پھر وہ بات نہیں بنتی جو اس موقع پر اسے ایک اچھا کام کرنے کی صورت میں اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین گرامی، یہ بات یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں زیادہ اس وجہ سے جانتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد مختلف موقعوں پر رابطہ کرتی رہتی ہے۔ پاکستان میں یہ مرض وائرس کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے اور شاید اتنے انسان اس کورونا کی وجہ سے برباد نہیں ہوئے جتنا اس وجہ سے برباد ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ میاں بیوی جو انتہائی قریبی رشتہ
انتہائی محبت والا، احترام والا اور خدمت گزاری والا رشتہ جو ہے وہ بھی اس کا شکار ہو رہا ہے، اور بہت شدت کے ساتھ شکار ہو رہا ہے۔ ذرا سی بات میں اختلاف ہوا اور فٹ سے اپنے غصے کا وہ میزائل چلا دیا کہ اب اس کے بعد وہ میزائل واپس نہیں آ سکتا۔ پھر وہ لوگوں سے رابطہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا اب ہم کیا کریں، بچے بھی ہیں، بچے الگ سے پریشان، خاندان کے لوگ الگ سے پریشان، بیوی الگ سے پریشان، ہم الگ سے پریشان، اب کیا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب غصہ آئے تو غصے پر قابو پانے کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اپنی عادت بنایا جائے کہ میں نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بدی کا جواب بدی سے نہیں دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، اور خاص طور پر جب کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہو جس سے خاندان ٹوٹ رہے ہوں، بچے زندگی بھر کے لیے جہنم میں چلے جانے والے ہوں، تو اس میں تو انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن اس وقت تو بس خناس جو ہے اس نے بندے کا بلڈ پریشر ہائی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اب یہ مرحلہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، لیکن بعد میں پھر افسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں وہ بڑے نصیب والے نہیں ہوتے، اچھے نصیب والے وہ ہیں کہ جو بدی کا جواب بدی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ پھر یہ فرمایا آخری بات کہ یہ انسانی زندگی میں موقع آتے رہیں گے، اس وجہ سے آتے رہیں گے کہ دنیا کے امتحان میں یہ باقاعدہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شیطان دنیا میں اتارا ہوا ہے، اس شیطان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ غلط فہمیاں کرتا رہتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے، انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا رہتا ہے، انسانوں کو یا ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی انسان کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہونے لگے اور وہ ایسے شخص کو دیکھے جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فرمان کے مطابق یہ ایک شیطانی حملہ ہے۔ تو جب بھی تمہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب بھی تمہیں ان موقعوں پر شیطان جو ہے وہ دھوکہ دینا شروع کرے، غصے میں لانا کوشش کرے، اس کی کوشش کرے، تمہارے دل میں کوئی برا خیال پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ سامعین گرامی، اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت ہی کارگر نسخہ ہے صحیح اور غلط کو جانچنے کا۔ آپ اور میں کسی موقع پر شدید پریشانی میں ہوں اور یا ہیں، اور اس قدر کہ بس جیسے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور جی چاہتا ہو کہ بس یہ کر ہی لینا چاہیے، اس سے پہلے یہ نسخہ ضرور استعمال کریں، اطمینان سے بیٹھ جائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسلسل پڑھتے رہیں۔ تو اگر تو آپ کی طبیعت میں اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یقین کر لیں کہ جو آپ کرنے والے تھے وہ غلط تھا، وہ محض شیطان کا ایک دھوکہ تھا، فریب تھا، جس میں وہ آپ کو مبتلا کر کے ایسا کام کروانا چاہتا تھا کہ جس کے بعد سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہ ہو۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور نیت کر کے پڑھیں، ارادہ کر کے پڑھیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیطان مردود سے، اس کے چکر میں جو آ گیا وہ بچتا نہیں ہے، اور تیرے سوا میری کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، تو ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں اور غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دی ہے اور آپ کے لیے اچھے نصیب کا فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کی زندگی میں راحت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اسے۔ ہم اپنے معاملات کو اگر اس طرح سلجھائیں گے تو اللہ کے فرمان کے مطابق یقیناً ہماری زندگی میں بے شمار مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، بے شمار مسائل۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی اس آیت پر غور کریں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی شیطان ہمارے دلوں میں اس طرح کا کوئی خیال پیدا کر کے اور ہمیں
خراب کرنے کی کوشش کرے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق سلجھانے کی اور سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔